السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے بدھزم یعنی بدھ مذہب کے بارے میں آرٹیکل لائے ہیں۔ آج بدھ مذہب پر ہم تبصرہ کریں گے۔ ان کی ایک کتاب ہے چکاوتی سنگھ ناد سشتنا ڈی چیپٹر 3 آیت جو ہے وہ ہے 76 میں لکھا ہے کہ اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھائیو، اس وقت دنیا میں ایک اعلیٰ ہستی مبعوث ہوگی، اس کا نام برگزیدہ متیہ ہوگا، کامل معرفت والا، حکمت، نیکی اور سرور مطلق والا، تمام عالمین کا عالم، بے نظیر ہدایت کے متمنی لوگوں کا ہادی، ملائکہ اور انس کا معلم، ایک بدھ اعظم جیسا میں اس وقت ہوں، وہ خود کامل طور پر جانے گا اور دیکھے گا، گویا کہ یہ کائنات اس کے روبرو اپنی ساری ارواح، عرفا، جن و شیاطین، برہمنوں، کھشتریوں، ویشوں، علماء، اہل سیاست اور کاروباری لوگ۔ کھشتریوں اور ویشوں برہمنوں سے مراد یہی ہے کہ اہل سیاست، علماء اور کاروباری لوگ کھشتریوں ویشوں کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ میں برائے عین اسے دیکھ اور جان رہا ہوں۔ صداقت اپنی اصلی پیاری کامل اپنی اٹھتی ہوئی خوبصورتی میں ہوگی، اور اعلیٰ زندگی کی معرفت بمائے اپنے کمال، صفائی، حافظ اور الفاظ دونوں کی وساطت سے ظاہر کی جائے گی، جیسا کہ میں اب ظاہر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہزاروں کی جماعت ہوگی، جیسا کہ میرے ساتھ چند سو کی جماعت ہے۔ بدھ کی مقدس کتاب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 73 اور 74۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ایک رکھا ہے۔ یہ جو ٹرانسلیشن تھی یہ چکاوتی سنگھ کی تھی۔ اسی طرح یہ پیشگوئی الفاظ کے معمولی سے فرق کے ساتھ بدھ مذہب کے تمام شاخوں میں بہت سی کتب مقدسہ میں موجود ہے، جن کی میں آپ کو چھوٹی سی شارٹ لسٹ بتا دیتا ہوں، جن میں بدھزم مصنفہ وارن، صفحہ نمبر 481 482، نمبر 2 بدھ اور کرسچن گاسپل، مصنفہ ایڈمنا، جلد دوم، صفحہ نمبر 160 161، معود معلم عالم، نمبر 3 پہ جو کتاب ہے معود معلم عالم، کمنگ ورلڈ ٹیچر، مصنفہ پادری پیری، صفحہ نمبر 63، نمبر 4 معلم سیرت مستقیم، مصنفہ لیڈ بیٹر وغیرہ۔ اس کو معلم سیرت مستقیم کی جو انگلش میں نام بنتا ہے وہ ہے دا ماسٹر آف دا پاتھ۔ مہاتما بدھ کی اس پیشگوئی میں سب سے جو اہم لفظ آیا ہے وہ ہے متیہ، جو جس میں جیسے آیا ہے کہ اس کا نام برگزیدہ متیہ ہوگا۔ متیہ ہے جس کے اگر لفظی مطلب لیے جائیں تو اس کا مطلب بنتا ہے مہربان دوست یا رؤوف الرحیم۔ اس بارے میں قرآن پاک بھی فرماتا ہے، اگر ہم غور کریں تو اس میں قرآن مجید میں آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ تمام قوموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ چیپٹر 3 آیت 159۔ ترجمہ، یہ میں دوسری آیت پیش کر رہا ہوں۔ سو یہ خدا کی کس قدر رحمت ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے نرم دل ہے۔ کچھ آیتیں چھوڑ کے پھر اگلی جو آیت آتی ہے اس میں ہے: اور اگر تو سخت دل ہوتا تو تیرے پاس سے لوگ بھاگ جاتے۔ چیپٹر جو ہے وہ تیسرا ہے اور آیت جو ہے وہ 159 ہے، 159۔ اسی طرح اگلا اگر ہم پیش کریں تو اس میں آتا ہے، اگلی جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں: تمہیں میں سے تمہارے رسول آ چکا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، وہ اسے شاک گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا خواہش مند ہے، مومنوں پر شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں حضرت محمد کو لوگوں کے لیے مہربان دوست کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے اوپر والی آیت بتائی ہے وہ آیت چیپٹر 9 آیت نمبر 128۔ تو ان آیات میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربان دوست بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بہتری سوچتا ہے، یعنی آپ لوگوں کے لیے رحم کے جذبات رکھتے تھے اور ایک اچھے احسان کرنے والے دوست تھے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، صرف آپ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے۔
پچھلی پیش گوئیوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ساتھی ہوں گے، جیسے کہ میں نے پیچھے جو پڑھا ہے اس میں ہے کہ جیسا کہ میں اب ظاہر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہزاروں کی جماعت ہوگی، جیسا کہ میرے ساتھ چند سو کی جماعت ہے۔ تو جس طرح اس میں آتا ہے آپ کے ساتھی جو ہیں فتح مکہ کے وقت 10,000 کے قریب موجود تھے، تقریباً 10,000 میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم حضرت بدھ علیہ السلام یا حضرت سدھارتھ علیہ السلام کے جو الفاظ تھے وہ پڑھ رہے تھے۔ دوسری جو ہے وہ ہے مہاتما بدھ کی اپنی زبان سے ادا شدہ جو الفاظ کا ترجمہ مشرقی مقدس کتب کے جو مشرقی مقدس کتب جن کو ایک جلدیں بنائی گئی ہیں جن کی، اس کے جو اپنے الفاظ میں ہے وہ ہے جی مشرقی کتب مقدسہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74 پر یوں ہے، ترجمہ جو ہے اب اس کا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پیغام حق اپنی دل نواز تکمیل اور روز افزوں خوبصورتی میں حافظہ اور حروف دونوں میں شائع کیا جائے گا۔ اس ایک جملے میں قرآن پاک کی کتنی صاف پیشگوئی کی گئی ہے۔ پیغام حق ہونا، نمبر 1 جو ہے اس کا پیغام حق ہونا، نمبر 2 جو اس کی صداقتوں پر روز بروز جو اس کی صداقتیں کھلتی جا رہی ہیں، کبھی اس کی صداقت یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے صداقت میں کوئی دن ایسا چڑھا ہو جس میں اس کی صداقت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو کہا گیا ہے قلوب انسانی پر اس کا اثر ہونا، اور چوتھے نمبر پہ حفاظ کے سینوں میں اس کا نقش ہونا، پانچویں نمبر پہ نزول کے ساتھ ساتھ اس کی کتابت میں آ جانا۔ تو یہ تمام باتوں میں صرف قرآن مجید ہی ایسا ہے جس کو لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، اور جوں جوں وہ نازل ہوتی رہی اس کو لکھا جاتا رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو یہ آیا ہے۔ تو تیسری جو پیش گوئی ہے وہ اپنی آخری وصیت میں بدھ علیہ السلام اپنے خاص شاگرد کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب وہ ان کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی ایک میں ہی بدھ ہو کر نہیں آیا، اور نہ میں اس سلسلہ کا خاتم ہوں۔ وقت مقررہ پر دوسرا بدھ مبعوث ہوگا، ایک نہایت ہی مقدس نور اعلیٰ نور، حکمت کا حصہ وافر جسے دیا جائے گا، اقبال مند اسرار کائنات کا عالم ہوگا، نسل انسانی کا بے نظیر ہادی اور جن اور انس کا معلم ہوگا۔ وہ انہیں ازلی صداقتوں کا اظہار تم پر کرے گا جو میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرے گا جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے شاندار ہوگا، منتہا کمال اور انتہائی عروج کے مقام پر پرشکوہ ہے۔ وہ دینداری کی زندگی کا اظہار کرے گا جو سراتا سر کامل اور مطہر ہوگا، جیسا کہ میں اب کرتا ہوں۔ اس کے شاگردوں کا شمار ہزاروں تک ہوگا، جبکہ میرے شاگردوں کا اعداد و شمار سینکڑوں تک ہے۔ آنند نے اطمینان کا سانس لیا اور پوچھا، ہم اسے کیوں کر جانیں گے؟ آنند جو ہے وہ ان کا شاگرد تھا جو اب پوچھتا ہے کہ ہم اس آنے والے جو بدھ ہوگا اس کو کیسے پہچانیں گے؟ مبارک بدھ نے فرمایا، وہ متریا کی حقیقت سے مصروف ہوگا، یعنی وہ ایک بہت اچھا مہربان دوست ہوگا۔ گاسپل آف بدھ مترجمہ کاروس صفحہ نمبر 215 سے 218۔ اب تمام لوگ اس پیشگوئی کو اگر غور سے دیکھیں جو اوپر میں نے پڑھی ہے تو حضرت محمد کی زندگی کو پڑھیں، آپ فیصلہ خود کر لیں۔ میرے خیال میں اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک مرحلہ وار پڑھتے ہیں۔ بے نظیر ہادی ہوگا، نمبر 1 جو ہے۔ دشمن بھی کہتے ہیں کہ ان جیسا جو انقلاب برپا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اقبال مند ہوگا، دوسرے نمبر پہ ہے۔ ازلی صداقتوں کا اظہار کرے گا، تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے اس کا دین حقیقت کے اعتبار سے شاندار ہوگا، یعنی نیچرل کے قریب ترین ہوگا۔ نمبر 5 اسرار کائنات کا عالم ہوگا۔ نمبر 6 وہ انتہائی عروج کے مقام پر جائے گا۔ حضرت محمد کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے تو وہ ایک غریب یتیم آدمی تھے، یتیم بچے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ان پر ہوا، اور وہ ایک اچھے حکمران بھی بنے، اچھے سپہ سالار بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ پہ برکت ڈالی۔ انشاءاللہ یہ اب ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلا جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی بہت جلد اس کا آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ متریا یہ حضرت بدھ کا جناب بدھ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو بتانے لگا ہوں،
اس کے لیے میں پہلے آپ لوگوں سے خصوصاً مسلمان بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ شاید اس طرح ان کا تھوڑا دل بھی دکھے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میتریا جن کا میتریا جو پیچھے ایک لفظ میں نے بار بار جس کا مطلب تھا مہربان دوست، اس کے جو بت بنائے گئے تھے، میں اب یہ ثابت کر رہا ہوں، پیچھے بھی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، آگے بھی، کہ میتریا جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے بدھ بھائیوں نے آنے والے متریا کی محبت میں اس کے کچھ بت بنائے، حالانکہ اسلام میں بت بنانا جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بت بنائے۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ طالبان نے جن بتوں کو گرایا تھا وہ موعود بدھ یا آنے والا جو بدھ تھا یا متریا تھا اس کے بت تھے۔ مسلمانوں میں کیونکہ بت بنانا یا اس کی پوجا کرنا سخت حرام ہے اور مسلمان بت بنانے والے سے بھی سخت نفرت کرتے ہیں، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ماننا ہی پڑے گا کہ بدھوں کے مذہبی صحیفوں میں متریا کے آنے کی خبر ہے، اور متریا کی خبر اصل میں حضرت محمد کے آنے کی خبر ہے، جیسے میں پیچھے بھی ثابت کر چکا ہوں۔ اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بدھوں نے آنے والے متریا کے عشق میں ایشیا کے تقریباً ہر اس ملک میں جہاں بدھ مذہب والے گئے وہ متریا کا بت بنایا، کیونکہ ان کے مذہب میں بت بنانا جائز تھا۔ اب برما، افغانستان، تھائی لینڈ، چین اور کشمیر میں بھی بت بنائے، ہندوستان اور تبت میں بھی بت موجود ہیں، ترکستان میں بھی موجود ہیں۔ آپ کے سامنے جو ہے میں مزید جو حوالہ جات ہیں اس کے بارے میں وہ بتاتا ہوں۔ پہلا جو حوالہ ہے وہ پالی بدھ نشاولی میں جو ہے وہ کل بدھوں کی تعداد 24 ہے، جن میں سے 23 مابعوث ہو چکے ہیں اور ایک ابھی باقی ہے۔ نمبر 2 جو ہے پالی کی سب سے قدیم روایات میں بدھوں کا کل شمار قبل از گوتم 6 ہے اور آنے والا موعود بدھ متریا صرف ایک ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر کی جو حوالہ ہے وہ ہے بدھوں کے فرقہ مہاینا کی جو بدھ اولوجی میں 15 بدھوں کے نام دیے گئے ہیں، جن میں سے 13 بدھ سے قبل ہو چکے ہیں اور ایک ساکیہ منی گوتم خود بدھ ازم کا بانی اور ایک متریا موعود ہے، ان کے ناموں اور ممالک درج ذیل ہیں۔ مشرق میں اس کو اکشوبھا وجریانی کوناگمن، مغرب میں اتھن سمبھو رتن پانی کیسپیا، شمال میں اموگھ سدھ وشپانی متیا یا موعود بدھ، جنوب میں اس کو امیتابھ اولودش ایشور گوتم، اور جو وسط دنیا میں یا وسط جہاں پر یہ گئے ہیں اس کے جو جہاں بودھزم گیا ہے ان کے جو وسط کا علاقہ ہے اس میں اسے ویر چند سمنتھ بھدرا کاکو سندھا کہتے ہیں۔ اس فہرست سے ظاہر ہے کہ آنے والا بدھ متریا صرف ایک ہے۔ ساکیہ منی گوتم یعنی بودھزم کے بانی سے پیشتر بدھوں کی تعداد کے متعلق لاکھوں اختلاف سہی، لیکن متریا کے بعد کوئی بدھ نہ ہوگا، یہ ایک مسلمہ امر ہے۔ یہ لکھتے ہیں جی پروفیسر آر ایس ہارڈی مینول آف بدھ ازم کے صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جہالت کے اس طویل زمانہ کے بعد ایک دور مہابھدرو نام سے شروع ہونے والا ہے، جن میں 5 بدھ مابعوث ہونے ہیں: کاکو سندھ، کوناگمن، کتسپ، گوتم بدھ، متریا یعنی موعود، جو پیش گوئی بدھ مذہب میں موجود ہے اس کے مختلف جو ہیں وہ ایک لسٹ پڑھ رہے تھے پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے، تو 3 جو حوالے تھے وہ پچھلے میں نے دیے تھے، اب فہرست پیش کر رہا تھا، اب جو ہے چوتھے سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ست دھرم پنڈ ایک فصل نمبر 94 میں ہے، متریا یعنی بدھ موعود آخری اور اتم نور کا مالک ہوگا، جو یہ چوتھی تھی، اور 5ویں جو ہے وہ بودھزم مصنفہ ٹی ڈبلیو رائس ڈیوڈز صفحہ نمبر 180 میں لکھتی ہیں: آخر بدھ میتریا گزشتہ گم شدہ دین اور صداقت کی اثر نو تبلیغ کرے گا۔ پھر چلتے چلتے آخر میں آگے لکھتا ہے: جب دنیا بدی سے بھرپور اور بدھ کی تعلیمات سے دور ہو جائے گی،
یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب چھٹا ہم پیش کرنے لگے ہیں. ایک کتاب سپر ایٹ نے پلگری میج آف بدھزم لکھی ہے. سپر ایٹ اس کا جو ہے وہ اپنا رائٹر ہے. پلگری میج آف بدھزم بک کا نام ہے. اس کے صفحہ نمبر ایک صفحے پر بدھ علماء کا عقیدہ لکھا گیا ہے کہ بدھ دھرم کی تجدید کا خیال غلط ہے. دھرم بالکل دنیا سے مٹ گیا ہے. پیشگوئی کے مطابق متریہ آ کر دنیا میں نئے سرے سے دھرم پھیلائے گا اور اسے مغرب سے شروع کرے گا، یعنی اپنا ویسٹ سے. جو چوتھی اپنا ساتویں جو پیشگوئی ہے وہ ہے متریہ شریعت والا نبی ہوگا یا شریعت والا بدھ ہوگا اور ضرورت زمانہ کے مطابق بعض احکامات مذہبی کو منسوخ کرے گا. سیکرڈ بکس آف دی ایسٹ جلد 49. یہ میں نے حوالہ پڑھا ہے. اسی طرح 8ویں نمبر پہ ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈیز جلد 100 میں بدھوں کی کتاب جائکا کا ترجمہ شائع ہوا ہے. اس کے صفحہ نمبر 33 پر آئندہ آنے والے بدھ کے فضائل کا ذکر ہے. اس میں لکھا ہے متریہ نہ صرف مہاتما بدھ کا موعود ہے بلکہ گزشتہ 24 بدھوں یعنی شروع دنیا سے لے کر مہاتما بدھ تک سب نے متریہ کے آنے کی خبر دی تھی. 9ویں نمبر پہ جو میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں وہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بدھ متریہ کے حسن کی تعریف الفاظ میں نہیں ہو سکتی. اس کا اعلیٰ کلام فصیح و بلیغ ہوگا. جو اسے سنیں گے وہ سنتے سنتے تھک نہ جائیں گے، یعنی تھکیں گے نہیں، بلکہ کبھی سیر نہ ہوں گے. یہ بدھزم ڈبلیو رائس ڈیوڈ صفحہ نمبر 183 میں لکھتا ہے یہ بات. تو اگلا جو ہے وہ مہاوشا چیپٹر 197 آیت نمبر للت وسطا، چیپٹر 251 دستاوستار، چیپٹر 25 آیت نمبر 5 اور چیپٹر 23 آیت نمبر 10 میں لکھا ہے بدھ متریہ کی ماں نیک اور خوبصورت ہوگی. پہلے اس کے ہاں کوئی بچہ نہ پیدا ہوا ہوگا، یعنی وہ پہلا بچہ ہوگا یا آخری، جو بھی آپ اسے کہیں. تو نمبر جو 11ویں میں اب آخری آپ کے سامنے جو میں لسٹ وہ حوالہ پڑھنے لگا ہوں وہ ہے جی بھگوان متریہ کے گو سدھا بت بنائے گئے، مگر یہ عجیب معجزہ ہے کہ اس کے باوجود یہ بھی لکھا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے کئی جو ہیں متریہ بھگوان کے یا آنے والے موعود متریہ کے کئی ہزارہ بت بنائے گئے اس کی محبت میں، لیکن یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے کہ متریہ خود بت تراشی لکھا ہوا ہے. یہ پیشگوئی ہے کہ متریہ خود بت تراشی اور بت پرستی کے خلاف ہوگا. اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک روشن دلیل ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیحی یا شنکر اچاریہ یا کرشنا مورتی نہیں ہو سکتے بلکہ حضرت محمد ہیں، کیونکہ حضرت محمد ہی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے بتوں کی قلہ کما کیا اور بت پرستی کے خلاف سخت ترین تعلیم دی. یہ ہمارے بدھ مذہب پہ آخری جو ہے وہ اپنا تبصرہ تھا، آخری حصہ تھا اس کا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اگر وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک اور بھی ٹاپک لے کر حاضر ہو سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو دوسرا ٹاپک لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.